لوگوں سے کہتے ہیں کہ دعا کرو میری نماز قبول ہو جائے، میرا روزہ قبول ہو جائے، میرا حج قبول ہو جائے۔ اس کی ضرورت ہے؟ اللہ نے ایک کمال کیا کہ جتنے فرائض آپ پر لاگو کیے ان کے نتائج بھی درج کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں ان کے نتائج درج ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ لوگ جو مختلف فیکٹریوں میں کام کرتے رہے ہیں یا ایسے اداروں میں کام کرتے رہے ہیں جہاں داخلے کے لیے کارڈ استعمال ہوتا ہے کہ وہ کارڈ مشین میں دیتے ہیں تو مشین پہ آ جاتا ہے کہ یہ شخص 8 بجے اس فیکٹری میں انٹر ہوا، اور جب وہاں سے چھٹی کرتا ہے تو 4 بجے پھر کارڈ پنچ کرتا ہے اور مشین بتاتی ہے کہ 4 بجے تک اس نے ڈیوٹی کی اور یہ چلا گیا، یعنی کہ اس کا کارڈ پنچ ہو جاتا ہے اس کی ڈیوٹی آورز کا، جس سے اس کی تنخواہ بن گئی۔ تو میری اس گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے پنچنگ کارڈ آپ کے اپنے ہاتھ میں۔ پنچنگ کارڈ اپنے اعمال کا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، نہ کسی سے نمازوں کی اور روزے کی اور زکوٰۃ کی دعا کرانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو التجا کرنے کی ضرورت۔ قرآن حکیم نے نتائج آپ کے ہاتھ میں دے دیے۔ نماز کے بارے میں پروردگار نے فرمایا کہ نماز تم پہ اس لیے لاگو کی گئی کہ یہ تمہیں فحش و منکر سے روکتی ہے۔ اب نماز پڑھے جا رہے ہیں، سجدہ کیے جا رہے ہیں، دن رات باجماعت بھی پڑھتے ہیں، اکیلے میں بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھ رہے ہیں، سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں، ماتھے بھی محراب بھی سج گیا ہے، مگر یہ پتہ ہے کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کسی سے پوچھنے سے پتہ لگے گا؟ قرآن نے کہہ دیا کہ نماز فحش و منکر سے روکتی ہے۔ جو فواحش سے اور منکر سے بچ گیا اس کی نماز اللہ کے ہاں رجسٹر ہو گئی، لکھی گئی، قبول ہو گئی، سند مل گئی۔ فواحش کیا ہے؟ بے حیائی کی گفتگو، گالی گلوچ، جھگڑالو بات، طنز و تشریح، الزامات، معترض ہونا، کسی گندی گفتگو استعمال کرنا، گالی گلوچ کرنا، جسم کو ننگا کرنا، سطر کو کھولنا، یا کسی سے جھگڑا کرنا، فساد کرنا، یہ فواحش ہے۔ ایسے کام، ملاوٹ کرنا، غیبت کرنا۔ اور منکرات کیا ہے؟ منکرات اس کو کہتے ہیں جس چیز سے پروردگار عالم نے آپ کو روک دیا وہ منکرات میں آتی ہے۔ اللہ کے قرآن حکیم میں اور اس کے رسول کے ذریعے 2 قسم کے احکامات ملتے ہیں، وہ جو کچھ کرنے کے لیے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور وہ جو کچھ نہ کرنے کے لیے ہیں۔ جن کو نہ کرنے کے لیے پروردگار نے حکم کیا ان کا کرنا منکرات میں آتا ہے۔ اب ہم نے اپنے اندر جھانکنا ہے، اپنے اندر دیکھنا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے کمرے میں بیٹھ کے، اپنے بیڈ روم میں، اپنے باتھ روم، جہاں تنہائی میسر آئے، چیک کرنا ہے کہ میں فحائش اور منکرات میں کس میں مبتلا ہوں۔ ان کو میں چھوڑوں تو مجھے نماز کا کارڈ پنچ ہو جائے۔ جب تک آپ یہ ترک نہیں کریں گے آپ کی نماز کا کارڈ پنچ نہیں ہوگا۔ سورہ ماؤن اس میں کلیئر کرتی ہے کہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ اس میں تشریح بھی موجود ہے کہ کن لوگوں کی نمازیں ان پہ منہ پر دے ماری جائیں گی۔ اس لیے جتنے بھی نمازی ہیں انہوں نے آج کے بعد یہ غور کرنا ہے کہ کیا میں نے اپنے منہ کو قابو کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو قابو کیا ہے، اپنی زبان کو قابو کیا ہے؟ اگر ایسا نہیں کیا اور نمازیں میں پڑھے جا رہا ہوں تو وہ بیکار جا رہی ہیں، وہ اللہ کے ہاں رجسٹر نہیں ہوتے۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کی نماز رجسٹر ہو جائے، قبول ہو جائے اور اس کے نتائج نہ آئیں؟ یہ تو ناممکنات میں سے ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس پہ آپ نے آج سے غور کرنا ہے کہ کارڈ تو آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا ہے، پنچ کر لو، پتہ لگ جائے گا نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہے یزکی کرنا، پاک کرنا۔ 2 معنی ہیں زکوٰۃ کے، ایک معنی فربہ کرنے بھی ہے، یزکی پاک کرنا۔ اب میں زکوٰۃ دے رہا ہوں مگر میری حرام کی آمدن جاری ہے تو میرا روزے کا زکوٰۃ کا کارڈ پنچ ہو جائے گا؟ جی، تو مجھے پہلے حرام کی راستے کو روکنا ہے، اس کو ڈکا لگانا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جگہ کھانا ہوا، جب کھانا کھا کے باہر نکلے تھے انہیں یہ شک ہوا کہ شاید ان کی آمدن جو ہے وہ حلال کی نہیں تھی، تو گلے میں انگلیاں ڈال کے حلق میں کیا کر دیں؟ کیوں؟ نوالا حرام جو ہے وہ آپ کی روحانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جو آپ کا معاملہ جڑتا ہے کمری والے سے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں شامل ہوتے ہیں، ان کے قریب کے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، وہ حرام کھانے والا نہیں ہو سکتا بھلے آسمانوں پہ اڑے۔ تو زکوٰۃ کا کارڈ کب پنچ ہوگا؟ جب حرام کا راستہ بند ہوگا۔ اگر کسی ذریعے سے بھی حرام کی آمدن آپ کے پیٹ میں جا رہی ہے، آپ کے بچوں کے پیٹ میں جا رہی ہے، آپ یقین کر لیں کہ آپ کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ چاہے جس مرضی عظیم ترین کسی صوفی کے ولی کے پاس پہنچ جاؤ، اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، جو مرضی کر لو، کام تبھی بنے گا جب صحیح معنوں میں تمہارا مال مزکی ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا، نتھر جائے گا۔ اس کو میں کہتا ہوں کارڈ ان یور ہینڈ، پنچنگ کارڈ ان یور اون ہینڈ۔ تیسری چیز روزہ ہے۔
روزہ کیا چیز ہے؟ قرآن حکیم نے کہا کہ تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کی گیا، تم پہ بھی فرض کیا گیا کہ یہ تمہیں متقی بنائے گا، صاحب تقویٰ ہو جاؤ گے، تقویٰ نصیب ہو جائے گا۔ تقویٰ کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ جتنی قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان کا پراپر یوز تقویٰ ہے۔ دیکھنا ہے تو ٹھیک کو دیکھوں، سننا ہے تو ٹھیک بات کو سنوں، سونگنا ہے تو صحیح چیز کو سونگوں، بولنا ہے تو صحیح بات کروں، کھانا ہے تو صحیح چیز کھاؤں، پکڑنا ہے تو صحیح چیز سے پکڑوں۔ جب آپ اپنی قوتوں پر جو آپ کو نصیب ہوئی ہیں ان پہ گرفت لاتے ہیں، ان کو قابو کرتے ہیں، تو پھر آپ صاحب تقویٰ۔ ایسے نہیں ہو سکتے روزے رکھتے چلے جائیں، روزے رکھ رہے ہیں، شام کو حرام کے مال سے افطاری کر رہے ہیں، لمبی میزیں بھری ہوئی ہیں افطاری کی، چیک ہی نہیں ہے کہ یہ مال کہاں سے آیا۔ اور تقویٰ ایک اور چیز کو بھی کہتے ہیں کہ جب تیری تنہائی پاک ہو جائے، ظاہرہ تو ہم عوام سے ڈر کے، ماحول سے ڈر کے، حکومت سے ڈر کے، معاشرے سے ڈر کے بہت سے کام چھپ کے کرتے ہیں۔ آج میرا گمان تھا کہ بہت کم لوگ ہوں، کیونکہ اللہ کا شکر ہے بڑے عرصے بعد بادل برسے ہیں، ٹھنڈک بھی ہے، بہت سے لوگ جو ہیں کوئی رکشے پہ آتا ہے، کوئی بائک پہ آتا ہے، تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں، مگر آپ لوگوں کا جذبہ حیران کن ہے کہ ماشاءاللہ اس کے باوجود کافی تعداد میں لوگ آ گئے ہیں۔ ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، غور تو کرتے ہیں، سوچتے تو ہیں کہ یہ میری عبادات اللہ کے ہاں مقبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، انہیں قبولیت کی سند حاصل ہوئی ہے یا نہیں۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ دعا کرو میری نماز قبول، میرا روزہ قبول ہو جائے، میرا حج قبول۔ اس کی ضرورت ہے؟ اللہ نے ایک کمال کیا کہ جتنے فرائض آپ پر لاگو کیے ان کے نتائج بھی درج کر، قرآن حکیم میں ان کے نتائج درج ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ لوگ جو مختلف فیکٹریوں میں کام کرتے رہے ہیں یا ایسے اداروں میں کام کرتے رہے ہیں جہاں داخلے کے لیے کارڈ استعمال ہوتا ہے کہ وہ کارڈ مشین میں دیتے ہیں تو مشین پہ آ جاتا ہے کہ یہ شخص 8 بجے اس فیکٹری میں انٹر ہوا، اور جب وہاں سے چھٹی کرتا ہے تو 4 بجے پھر کارڈ پنچ کرتا ہے اور مشین بتاتی ہے کہ 4 بجے تک اس نے کی اور یہ چلا گیا، یعنی کہ اس کا کارڈ پنچ ہو جاتا ہے اس کی ڈیوٹی آورز کا، جس سے اس کی تنخواہ بن گئی۔ تو میری اس گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے پنچنگ کارڈ آپ کے اپنے ہاتھ میں، پنچنگ کارڈ اپنے اعمال کا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ نہ کسی سے نمازوں کی اور روزے کی اور زکوٰۃ کی دعا کرانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو التجا کرنے کی۔ قرآن حکیم نے نتائج آپ کے ہاتھ میں۔ نماز کے بارے میں پروردگار نے فرمایا کہ نماز تم اس لیے لاگو کی گئی کہ یہ تمہیں فحش و منکر سے روکتی ہے۔ اب نماز پڑھے جا رہے ہیں، سجدہ کیے جا رہے ہیں، دن رات باجماعت بھی پڑھتے ہیں، اکیلے میں بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھ رہے ہیں، سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں، ماتھے بھی محراب بھی سجدہ، مگر یہ پتہ ہے کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کسی سے پوچھنے سے پتہ لگے گا؟ قرآن نے کہہ دیا کہ نماز فحش و منکر سے روک، جو فواحش سے اور منکر سے بچ گیا اس کی نماز اللہ کے ہاں رجسٹر ہو گئی، لکھی گئی، قبول ہو گئی، سند مل گئی۔ فحش کیا ہے؟ بے حیائی کی گالی گلوچ، جھگڑالو بات، طنز و تشریح، الزامات، معترض ہونا، کسی گندی گفتگو استعمال کرنا، گالی گلوچ کرنا، جسم کو ننگا کرنا، سطر کو کھولنا، یا کسی سے جھگڑا کرنا، فساد کرنا، یہ فواحش ہے۔ ایسے کام، ملاوٹ کرنا، غیبت کرنا۔ اور منکرات کیا ہے؟ منکرات اس کو کہتے ہیں جس چیز سے پروردگار عالم نے آپ کو روک دیا وہ منکرات میں آتا ہے۔ اللہ کے قرآن حکیم میں اور اس کے رسول کے ذریعے 2 قسم کے احکامات ملتے ہیں، وہ جو کچھ کرنے کے لیے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور وہ جو کچھ نہ کرنے کے، جن کو نہ کرنے کے لیے پروردگار نے حکم کیا ان کا کرنا منکرات میں آتا ہے۔ اب ہم نے اپنے اندر جھانکنا ہے، اپنے اندر دیکھنا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے کمرے میں بیٹھ کے، اپنے بیڈ روم میں، اپنے باتھ روم، جہاں تنہائی میسر آئے، چیک کرنا ہے کہ میں فحائش منکرات میں مبتلا ہوں، ان کو میں چھوڑوں تو مجھے نماز کا کارڈ پنچ۔ جب تک آپ یہ ترک نہیں کریں گے آپ کی نماز کا کارڈ پنچ نہیں ہوگا۔ سورہ ماؤن کلیئر کرتی ہے کہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گی، اس میں تشریح بھی موجود ہے کہ کن لوگوں کی نمازیں ان پر دے ماری جائیں۔ اس لیے جتنے بھی نمازی ہیں انہوں نے آج کے بعد یہ غور کرنا ہے کہ کیا میں نے اپنے منہ کو قابو کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو قابو کیا ہے، اپنی زبان کو قابو کیا ہے؟ اگر ایسا نہیں کیا اور نمازیں میں پڑھے جا رہا ہوں تو وہ بیکار جا رہی ہے، وہ اللہ کے ہاں ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کی نماز رجسٹر ہو جائے، قبول ہو جائے اور اس کے نتائج نہ آئیں؟ یہ تو ناممکنات میں سے ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس پہ آپ نے آج سے غور کرنا ہے کہ کارڈ تو آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا ہے، پنچ کر لو پتہ لگ جائے گا نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے معنی ہے یزکی کرنا، پاک کرنا۔ 2 معنی ہے زکوٰۃ، ایک معنی فربہ کرنے بھی، یزکی پاک کرنا۔ اب میں زکوٰۃ دے رہا ہوں مگر میری حرام کی آمدن جاری ہے
تو میرا روزے کا زکات کا کارڈ پنچ ہو جائے گا جی؟ تو مجھے پہلے حرام راستے کو روکنا ہے، اس کو ڈکا لگانا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جگہ کھانا ہوا، تو جب کھانا کھا کے باہر نکلے یہ شک ہوا کہ شاید ان کی آمدن جو ہے وہ حلال کی نہیں تھی، تو گلے میں انگلیاں ڈال کے حلق میں کیا کریں؟ کیوں؟ نوالا حرام جو ہے وہ آپ کی روحانیت کا سب سے بڑا دشمن، جو آپ کا معاملہ جڑتا ہے کمری والے سے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں شامل ہوتے ہیں، ان کے قریب کے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، وہ حرام کھانے والا نہیں ہو سکتا بھلے آسمانوں پہ اڑے۔ تو زکات کا کارڈ کب پنچ ہوگا؟ جب حرام کا راستہ بند ہو۔ اگر کسی ذریعے سے بھی حرام کی آمدن آپ کے پیٹ میں جا رہی ہے، آپ کے بچوں کے پیٹ میں جا رہی ہے، آپ یقین کر لیں کہ آپ کو اللہ کا قرب، چاہے جس مرضی عظیم ترین کسی صوفی کے ولی کے پاس پہنچ جاؤ، اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، جو مرضی کر لو، کام تبھی بنے گا جب صحیح معنوں میں تمہارا مال منتقی ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا، نچھر جائے گا۔ اس کو میں کہتا ہوں کارڈ ان یور ہینڈ، پنچنگ کارڈ ان یور اون ہینڈ۔ تیسری چیز روزہ ہے۔ روزہ کیا چیز ہے؟ قرآن حکیم نے کہا کہ تم سے پہلی امتوں میں بھی فرض کی گیا، تم پہ بھی فرض کیا گیا کہ یہ تمہیں متقی بنائے گا، صاحب تقوی ہو جاؤ، تقوی نصیب۔ تقوی کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ جتنی قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان کا پراپر یوز تقوی ہے۔ دیکھنا ہے تو ٹھیک کو دیکھو، سننا ہے تو ٹھیک بات کو، سونگنا ہے تو صحیح، بولنا ہے تو صحیح بات کرو، کھانا ہے تو صحیح کھاؤ، پکڑنا ہے تو صحیح۔ جب آپ اپنی قوتوں پر جو آپ کو ٹھیک ہوئی ہیں ان پہ گرفت لاتے ہیں، ان کو قابو کرتے ہیں، پھر آپ صاحب تک ایسے نہیں ہو سکتے۔ روزے رکھتے چلے جائیں، روزے رکھ رہے ہیں، شام کو حرام کے مال سے افطاری کر، لمبی میزیں بھری ہوئی ہیں افطاری کی، چیک ہی نہیں ہے کہ یہ مال کہاں سے آیا۔ اور تقویٰ ایک اور چیز کہ جب تیری تنہائی پاک ہو جائے، ظاہر ہے تو ہم عوام سے ڈر کے، ماحول سے ڈر کے، حکومت سے ڈر کے، معاشرے سے ڈر کے بہت سے کام چھپ کے کرتے ہیں۔ روزہ چیز ہی یہ سکھاتا ہے کہ اکیلے میں تم ہوتے ہو، گھر میں ہوتے ہو، نہ کھاتے ہو نہ پیتے، تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے۔ کہا گیا کہ عمران کی بیٹی حضرت مریم کا خیال رکھا کرو، اس کی دیکھ بھال کیا کرو۔ تو آپ حضرت مریم کے حجرے میں تشریف لے جاتے اور وہاں انواع اقسام کے بے موسمی کھانے اور پھل اور دیگر چیزیں پاتے ہیں۔ تو مریم علیہ السلام سے ذکریہ علیہ السلام سوال فرماتے کہ مریم یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو مریم فرماتی جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ تو یہ رحمت کا نزول جب وہاں ہو رہا تھا تو ذکریہ علیہ السلام نے بیٹے کی پیدائش کی دعا اسی مقام پہ کھڑے ہو کے کی جہاں یہ رحمت اللہ کی برس رہی تھی۔ اور یحییٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے، پھر پروردگار عالم نے قرآن میں انہوں نے کہا کہ 3 دن تو بات نہ کر سکے گا، یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ تیری دعا قبول ہو گئی۔ جب آپ کو کسی جگہ کی بھی یہ کنفرمیشن مل جائے کہ یہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے، یہاں رحمت برستی ہے، آپ کا دل اس کی گواہی دے دے، وہی مقام دعا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں آتے ہیں اور اس وہمے کے ساتھ آتے ہیں کہ یہاں رحمت اور برکت کا نزول نہیں ہے تو کوئی دعا نہ کرے۔ اور اگر آپ کا یہ یقین ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ غیر معمولی ہے، کچھ نہ کچھ اس کی رحمت برستی ہے، تو دعا ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی دعائیں اللہ قبول فرمائے۔ ایک تو یہ میں نے بات کرنی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، کیوں نہیں میرے رسول کے پاس جاتے اور درخواست گزار ہوتے کہ ہمیں اللہ سے بخشش لے دو، اور رسول تمہارے لیے بخشش مانگے اور میں بخش دیتا۔ کیا یہ اسی زمانے کے لیے بات تھی؟ محدود بات تھی؟ یہ قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ جب قرآن میں مینشن ہو گئی، قرآن کی بات، قرآن کا رول بعد از قیامت بھی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے معاملہ طے ہو گیا۔ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں، جب سرکار پہ سلام بھیجتے ہیں تو آپ کی بات پوری پہنچتی ہے، مگر ہمیں کرنا کیا ہے؟ پہلے ہمیں اس بھید کو سمجھنا ہے۔ جو رسول اللہ پسند کرتے ہیں ہمیں اسے پسند کرنا ہے، جو رسول اللہ ناپسند کرتے ہیں ہمیں اسے ناپسند کرنا ہے۔ خالی کھلی کام نہیں چلے گا کہ آپ یہ سمجھیں کہ بس آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ آپ کو رسول اللہ کے گروہ میں شامل ہونا پڑے گا۔ معافی لینے کے لیے کچھ طریقے آپ کو بدلنے پڑیں گے۔ حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرما دی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ میری آواز کو سنا ہوگا، مگر مجھ سے محبت کرتے ہوں گے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے سینے میں کملی والے کی محبت جو ہے وہ جاگ جائے، پیدا ہو جائے۔ یہ اللہ کی مہر کے بغیر نہیں ہو سکتی، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جب اللہ یہ مہر کر دے اور یہ پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات جو ہے وہ بن جانی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم زیادہ وہ کام کرتے ہیں جو رسول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ غصہ ہے، نفرت ہے، حسد ہے، ضد ہے، دشمنی ہے، عصبیت ہے، منافقت ہے، جھوٹ ہے۔ کیا یہ چیزیں عمل میں لانے کے باوجود
آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا رسول اللہ سے گہرا تعلق ہے، پیار کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ کو سچائی اپنانی پڑے گی، محبت اپنانی پڑے گی، شرافت اپنانی پڑے گی، پاکیزگی اختیار کرنی پڑے گی، یہ آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب آپ کے پاس آتے ہیں تو جو اصحاب صفا آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی جوئیں ہمیں چڑھ جاتی ہیں، ان کی جوئیں ہمیں چڑھ جاتی ہیں، ہمارے لیے ملاقات کا ٹائم کچھ الگ کر دیں۔ میرے آقا کو تکلیف بہت پہنچی، انتہائی ذوق پہنچا۔ آپ نے ان کے لیے نہ کوئی ٹائم مقرر کیا، نہ اس بات کا جواب دیا، خاموش ہو گئے۔ مگر اس دن آپ نے ایک دعا فرمائی، اے اللہ، یہ میرے آقا کی دعا، مجھے مسکینوں میں رکھ، انہی میں مارنا اور انہی میں اٹھانا۔ اب یہ آپ لوگوں کے لیے ہے آج۔ اگر آپ کو مسکین برا لگتا ہے، آپ کا کملی والے سے تعلق نہیں ہے۔ مسکینوں کو اپنا لو، دھتکارو مت، گندے کپڑے والے کو اپنے سے دور مت کرو، کمزور حیثیت کے آدمی سے نفرت مت کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں کملی والے سے فیض ملے، تمہیں اس کی شفاعت نصیب، تو سوچ کو بدلو، یہ ارادہ کر لو کہ مسکینوں میں رہنا چاہتے ہیں میرے آقا، مسکینوں میں مرنا چاہتے ہیں، مسکینوں میں اٹھنا چاہتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ بہت زیادہ دعویٰ پورے معاشرے میں بکھرا ہوا ہے۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں رسول اللہ سے عشق کرتا ہوں، مگر کیا اس کے رویے سے یہ باتیں چھلکتی ہیں؟ یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اس سوچ کو بدلنا ہے۔ یہاں آنے کا آپ کا مقصد یہ ہے، یہاں بنیادی طور پہ ہمارا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ تصوف ہے، جو تمام اولیاء اعظام کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ وہ صفائی قلب کو بلیو کرتا ہے، اپنے اندر کی صفائی اس کا منشور ہے، اس کا ماٹو ہے۔ غصہ موجود ہے، نفرت موجود ہے، شدت موجود ہے، اور پھر بھی اندر محبت ہے تو کیسے ہوگی؟ محبت درد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کے کھڑا ہو کے امت کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، امت کی عافیت کی دعائیں کرتے ہیں، امت کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، کیا یہ بغیر درد کے ہے؟ کیا سینے میں سے دعا نکلتی ہے بغیر درد کے کسی کے لیے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ڈرامہ کیا جا سکتا ہے؟ اس درد کو اپنانا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر آپ کے اندر تھوڑا سا بھی درد پیدا ہو گیا، ہم قیامت کے قریب کے زمانے میں ہیں، سرکار سے دوری کے زمانے میں ہیں، تو تھوڑا سا بھی آج کا جو درد ہے نا، وہ آپ کی کائنات کو بدل ڈالے گا۔ اس کی ابتدا آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ آج سے، ابھی سے مسکینوں کو چھاتی سے لگانا ہے، اور اس لیے لگانا ہے کہ یہ آقا کی پسند ہے، مسکین سرکار کی پسند ہے، جو سرکار کی پسند ہے وہ میری پسند ہے، یہ بنا لینا ہے اس کو۔ اگر یہ بن گیا، باخدا آپ سب کامیاب۔ میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کامیاب۔ میں یہی تڑپتا رہتا ہوں، یہی سوچتا رہتا ہوں، دن میں بھی یہی غور کرتا رہتا ہوں کہ کس طریقے سے، دیکھیں آج سے 40 سال پیچھے جائیں، 50 سال پیچھے جائیں، ہمارے پاس اسباب بہت کم تھے، کسی کے پاس اسباب نہیں تھے اتنے، ہم سب ایک جیسے حالات کے لوگ ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اسباب بہت بڑھ گئے، مگر اخلاق بہت گر گیا۔ ہم گھاٹے کے سوداگر ہو گئے، ہم گھاٹے کے سوداگر ہو گئے، کیونکہ اخلاق ہم نے کھو دیا، سامان ہم نے پا لیا۔ اللہ کے رسول نے سامان کو دھتکار دیا، پیوند والے کپڑے پہنے، گانٹھ مار کے جوتے پہنے، فاقے کیے، پیٹ پہ پتھر باندھے۔ ہم سامان کے چکر میں سارے اخلاق اور ساری محبت کملی والے کی اس سے دور چلے گئے، ہم نے گھاٹے کا سودا کیا۔ سوچ کو بدلیں، سامان سے مرکز کو ہٹائیں، اس دل کو اور دماغ کو اخلاق کی طرف مائل کریں، جس میں درد ہو، انسانیت ہو، شرافت ہو، احساس ہو، کسی کی خدمت ہو، کسی کی سیوا ہو، دلجوئی ہو، دلداری ہو۔ یہ جب تک نہیں کریں گے، یہاں آنے کا مقصد، محفلوں کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو دوست یہاں آتے ہیں، میرے ساتھی جو یہاں آتے ہیں، یہ کسی کو نہ بتائیں کہ ہم کہاں جاتے ہیں۔